بجٹ 2010-2011 کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں طاہر صدیقی. موضوع ہمارا آج کا ہے اور یہ ایک کافی اہم موضوع بھی ہے. کراچی سٹاک ایکسچینج کیپٹل گینز ٹیکس کی بات تو ہم سب سن رہے ہیں، مگر اثرات کیا ہوں گے؟ وہ ملک جس میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہوں، اس میں سٹاک مارکیٹ کیسے چلے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں عدنان آفریدی صاحب، ایم ڈی کراچی سٹاک مارکیٹ کے، اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب، چیئرمین اے کے ڈی گروپ کے، اور میرے ساتھ شامل ہیں راشد عالم. شروع کرتے ہیں عدنان صاحب آپ سے. بجٹ آ رہا ہے، کیپٹل گینز ٹیکس ایک ایسا لفظ ایک آ رہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے تھوڑی گھبراہٹ بھی اس سے پیدا ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ میں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سی جی ٹی آئے گا، اس سے کیا ہوگا؟ والیوم سننے میں آ رہے ہیں والیومز بھی گھٹیں گے، مارکیٹ میں جو روز کا جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس پہ ذرا سا ایک دباؤ آئے گا. آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ بہت دفعہ میڈیا میں یا عام پبلک میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ کیپٹل مارکیٹس ہماری شاید پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھیں اور اب کوئی نئی چیز ہونے والی ہے. ہماری کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ کئی برسوں سے ٹیکس نیٹ میں ہیں اور فلی ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا سسٹم الیکٹرانک ہے. تو اس لیے ہمیں وہ گھبراہٹ تو نہیں ہے جو جیسے وی اے ٹی میں کچھ عام ٹریڈرز کو ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ان اینی کیس ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے. کیپٹل گینز کی جو خوبی ہے جن ملکوں میں وہ لگا گیا ہے کہ وہ ایک ڈائریکٹ فارم آف ٹیکسیشن ہوتا ہے اور وہ سیلف اسیسمنٹ پہ جا کے اس کو لیا جاتا ہے. تو اگر کسی نے کیپٹل گین کیا تو آئی تھنک ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیکس پے کرنے میں، ایز لانگ ایز اگر انہوں نے کیپٹل لاس کیا ہے وہ اوبیسلی اس وقت ایڈجسٹیبل ہوگا. ٹرانزیکشن کا ہر چیز کا حساب کتاب ان کو برقرار رکھنا پڑے. وہ تو لوگ خود اپنا رکھتے ہی ہیں. جیسے آپ اپنا انکم ٹیکس اگر فائل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ڈونیشنز کی ہیں، آپ کے کیا انکم تھا. اسی طرح کیپٹل گینز بھی ہوگا. تو کوئی نئی چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونے جا رہی ہے، اور میرے خیال میں لانگ ٹرم میں جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، ایز لانگ ایز، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلے سے جو لگے ہوئے ہیں ٹیکسز ان کو ذرا ریشنلائز کیا. اور کراچی سٹاک ایکسچینج کا شروع سے جو پروپوزل تھا ایف بی آر کو اور منسٹری فائنانس کو وہ یہی تھا کہ اگر آپ کیپٹل گینز لگا رہے ہیں ایز اے پالیسی ڈیسیژن، آئی تھنک ریونیو کلیکشن پہ تو الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، تو آپ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کریں. عدنان صاحب، فورن انویسٹرز جو کہ کراچی سٹاک ایکسچینج کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ڈیٹریمنٹل ہوگا ان کی جو انویسٹمنٹ فلو کر رہی ہیں کیپٹل گین ٹیکس، یا مینٹین رہے گا یہی ردھم، یا بڑھے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو اس کو اسٹریٹجکلی دیکھنا چاہیے. ہم اس وقت فرنٹیئر مارکیٹس میں ہیں، اور اگر آپ فرنٹیئر مارکیٹ سے کمپیریزن کریں تو اس میں سوائے شاید ایک مارکیٹ کے کوئی مارکیٹ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کیپٹل گینز لگا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو کمپیریٹیو رکھنا چاہتے ہیں، سری لنکا میں نہیں ہے، ہمارے آس پاس کے مڈل ایسٹ میں کہیں نہیں ہے، سعودی میں نہیں ہے، ہم ان مارکیٹ سے اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو کمپیریٹیو رہنا ہے تو آئی تھنک آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو آئی تھنک اگر فارنرز پہ نہ لگے تو آئی تھنک وہ اسٹریٹجکلی فائدہ مند رہے گا. اگر لگتا ہے تو اس میں بھی جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر کراچی سٹاک ایکسچینج میں ویلیو انویسٹرز آ رہے ہیں، جو فنڈز آ رہے ہیں، اور وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ یوزلی اپنی ہولڈنگ پیریڈ کو 6 مہینے سے زیادہ ہی رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے 1 سال سے زیادہ رکھی تو ویسے ہی ٹیکسیشن نہیں آیا. تو یہ تو ٹیکس ٹریڈنگ ٹیکس ہے، جی، اٹس ناٹ ریئلی ا کیپٹل گینز ٹیکس، لیکن ایک ٹریڈنگ ٹیکس ہے. ایک عقیل صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ابھی اس ٹائم پر جس وقت لیوریج ایک ٹول نہیں ہے ایک چھوٹے سرمایہ کار کے لیے، لیوریجنگ کوئی بھی فارم نہیں ہے، اس وقت سی جی ٹی بھی آ رہا ہے، تو ایک دماغ میں جو پہلی چیز ایک سرمایہ کار کے آ رہی ہے یہی آ رہی کہ یہ تو ٹیکسیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سرمایہ کار کو پیسہ نہیں مل رہا، تو مجھے صرف یہ تو بتا دیں بڑے کو کہاں سے مل رہا ہے؟ نہ چھوٹے کو مل رہا ہے نہ بڑے کو مل رہا ہے. بڑے کی جیب شاید بڑی ہو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. کسی کو لیکوڈیٹی سسٹم میں نہیں ہے، بینک لینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. سینٹرل بینک نے شاید ان کو بہت بڑے بڑے بینیفٹ دیے، سی آر آر، ایس ایل آر، سب میں کمی کی، لیکن اس کا بینیفٹ عوام تک نہیں پہنچا، تو اس بات پر انویسٹر تک نہیں پہنچا، بزنس مین کو نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامی سلو ہوئی، بے روزگاری بڑھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریٹ گرا. تو یہ ساری چیزیں سب دکھ رہی ہیں، سب کو پتا ہے. تو اس لیوریج ٹول کے حوالے سے عقیل صاحب، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پیچھے بھی کافی دروازے کھٹکھٹائے گئے، ان کی طرف سے کچھ تیزی نہیں آئی گئی. دیکھیں، لیوریج ٹول لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. ایک لینڈنگ ہو ہی نہیں رہی.
देखिए लेवरेज टूल तो जब फायदेमंद होगी जब पैसा सिस्टम में होगा, जब पैसा ही नहीं है तो उसको लाने का फायदा क्या होगा? वकील साहब, बात यह है कि सेंट्रल बैंक को और दीगर तमाम बैंक्स को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए मार्केट को रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई सेकेंडरी डेट मार्केट भी नहीं है। तो बात तो सारी की सारी यही हुई कि पॉलिसी साज तमाम लोग मिलकर बैठें और इस चीज़ को डिसाइड करें कि क्या बदला प्रोडक्ट या वट एवर CFS जो भी आनी है वो आई जाए, क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल भी मार्केट मेकर्स नहीं है। वो सूरत में हो सकता है कि इनको ये कैपिटल मार्केट की वैल्यू का पता हो। मेरा अपना ये ख्याल है किसी ने भी कभी भी कैपिटल मार्केट को समझने की कोशिश नहीं की, न उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है। आज आप 700-750 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो आ चुका है इस मार्केट के थ्रू। ये वो मार्केट है जिसकी वजह से आपने इतने बड़े बड़े इदारे खड़े किए हैं। आप देखें, ये PSO है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, ये सारे लिस्टेड कंपनी है और ये पब्लिक से पैसा रेस करके लगी है और ये सारे DFI ने इसको प्रमोट किया है। आज जो बैंक्स हैं, आप मुझे बताएं कौन से प्रोजेक्ट है जो ये फाइनेंसिंग करती है? आज बैंकों का सिर्फ एक ही काम है, बैंक सेंट्रल बैंक को लैंड करता है, सेंट्रल बैंक इनको देता है। ये दो खिलाड़ी हैं पूरे आपस में वो लैंडिंग। लेकिन जो दो खिलाड़ियों की बात की एक मुख्तसर सा ब्रेक लेता है कि साहब, और फिर यही कि बजट, आने वाले बजट में किस तरह से स्टॉक मार्केट देखना है, दान साहब आपसे भी गुफ्तगू करेंगे हम। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। मौजू हमारा है कराची स्टॉक मार्केट, बजट 2010-2011 के क्या असरात होंगे। हमारे साथ रहिए।